اور اس کائنات میں ہدایت پانے والے کم ہوتے ہیں اور گمراہی کے راستوں پہ چلنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ بات کو سمجھنے والے، قرآن مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے کہ بات کو سمجھ جانے والے لوگوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں ہو۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر لوگوں کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اکثر لوگوں کے اندر شعور نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ اس دنیا کی اکثریت کا پیچھا چھوڑیں اور قرآن و حدیث کا پیچھا اختیار کریں اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں۔ جہاں سے ہدایت پھوٹتی ہے وہاں سے ہدایت لیں اور اس ترتیب کو چھوڑ ہی دیں اور اس طریقے کو چھوڑ دیں کہ جہاں لوگوں کا زیادہ جھمگٹا ہو جائے اور جہاں سورج زیادہ چڑھ جائے تو ہم اس طرف چلے جائیں اور وہاں اس چیز کی پوجا کرنے لگ جائیں اور اس کے زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیں۔ قرآن اس سے منع کرتا ہے۔ محترم دوستو، ہدایت پانے کا جو راستہ ہے وہ قرآن ہے اور قرآن میں اور آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ خود میں نے اپنی ہدایت کی فکر بھی کرنی ہے اور اپنے اولادوں کی ہدایت کی فکر بھی کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اور کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے، اور پھر بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اب ان کو ہدایت ملے گی۔ یہاں ہدایت تھوڑی ملے گی، یہاں تو پیسہ کمانے کا جذبہ ملے گا، ولولہ ملے گا کہ دنیا میں دولت کے ذریعے کیسے عروج حاصل کیا جائے، یہ ولولہ یہاں سے ملے گا۔ ہدایت جہاں سے ملتی ہے اس طرف نہ ہم توجہ کرتے ہیں نہ اپنی اولادوں کی توجہ کراتے ہیں۔